الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے. اس کا احسان ہے کہ ہمیں پھر سے اس کی رحمت، اس کے فضل سے رمضان حاصل ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس مہینے سے اور اس مہینے کی فضیلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی بھر کے اور بالخصوص سال بھر کے گناہوں سے آزادی اور نجات پا لیں گے. رمضان جیسے ہی آتا ہے ہر طرف ایک تیاری کا ماحول دکھائی دیتا ہے. کاروباری حضرات اپنے اپنے تئیں تیاری کرتے ہیں، گھروں کے رہنے والے افراد، اہل خانہ
وہ اپنی انداز کی تیاری کا آغاز کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان والے بھی اس کا شوق رکھتے ہیں، اس مہینے کی فکر رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے دن قریب آتے ہیں تو وہ بھی اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کیا اعمال سر انجام دینا ہے۔ رمضان بہت عظمت والا، بہت فضل والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف امت مسلمہ پر بلکہ باقی تمام آسمانی مذاہب کو ماننے والی امتوں پر بھی اسی مہینے کے روزے فرض کیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب، جو بھی پیغام زمین والوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کا آغاز یا اس کا مکمل نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ سابقہ انبیاء پر صحائف اتارے گئے، کتب نازل کی گئی، اوراق کی شکل میں، الواح کی شکل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا انداز مختلف تھا، اور اس کا آغاز پہلی وحی سے ہوتا ہے اور آخری وحی تک کا یہ 22 سال کچھ مہینوں کا عرصہ بنتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے آخری کلام کو اور آخری پیغام کو ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا ہے، اور وہیں سے جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا بھی مہینہ ہے، گویا قرآن کی محبت کا بھی مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان تک نازل ہونے والے قرآن کا دور کیا کرتے، آپ جبریل کو سنایا کرتے، جبریل آپ سے قرآن کو سنا کرتے۔ اور آخری رمضان جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان ثابت ہوا، قرآن مجید اپنے احکام کے ساتھ، بینات کے ساتھ مکمل ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کو اس رمضان میں 2 مرتبہ دہرایا، مکمل سنایا۔ روزے کا تصور بھی اہل اسلام کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آسمانی مذاہب کے ہاں روزے کا تصور موجود ہے، روزہ رکھا جاتا تھا۔ بلکہ اگر آپ انسانی مذاہب جو انسانوں نے خود تشکیل دیے ان کے ہاں بھی دیکھیں تو اپنے اس ماورائی غیر مرئی خدا کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں، لیکن ہمارے روزے کا مقصد بڑا مختلف ہے، اور وہ مقصد اللہ نے خود اس کی فرضیت پر واضح کر دیا ہے کہ فرض تو پہلوں پر بھی ہوئے ہیں، تم پر بھی ہوئے ہیں۔ پہلوں پر اس کی کیفیت بھاری تھی، مشکل تھی، طوالت تھی، تمہارے لیے آسان کیے ہیں، تمہارے لیے راتوں کو آزاد کر دیا ہے، تمہارے تعلقات سے پابندی اٹھا دی ہے، تمہارے کھانے پینے سے پابندی اٹھا دی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے تعلق اختیار کرنے والے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت پیدا کر لو اپنے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے کام کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خودکار نظام ہے
جو انسان کی بالیدگی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے 24 گھنٹے چلتا ہے اور اس میں کوئی تعطل نہیں ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں، رمضان میں یہ فرق پڑتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکات کا نزول بڑی تیزی سے ہوتا ہے اور وافر تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں آسمان کی دنیا کے باسی فرشتے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو لے کر پھیل جاتے ہیں. ماحول بنتا ہے زمین پر بھی اور عرش والا بھی اور زیادہ رحم اور زیادہ فضل کرتا ہے اور اس خودکار نظام سے ہٹ کر بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے جو خودکار نظام انسانوں کی خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ ہے. وہ خودکار نظام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک کا دورانیہ گناہوں کی بخشش کا خودکار نظام ہے. اس کے سوا بھی آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں اور کسی کی خیر خواہی دل میں رکھتے ہیں اور کم سے کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کر دیتے ہیں، آپ کی ہر نیکی جب نیکی آتی ہے تو نامہ اعمال میں سے گناہ سمٹتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جہاں حسنات آتی ہیں وہاں سے سیئات رخصت ہو جاتی ہیں. اور نیکی ایسی بابرکت ہوتی ہے، یہ پھیلتی ہے اور مٹاتی ہے. پھیلنا اور مٹانا اس کی خوبی ہے. اگر اس کا ارادہ کر لیا جائے، عزم کیا جائے، تو ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور جب ایک نیکی آئے گی تو خود بخود وہاں سے گناہ سمٹ جائے گا. ایک خودکار نظام ہے. وہ نیکی آپ کر گزریں، وہ اچھی بات آپ کہہ چکیں، تو یہ کم سے کم آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ 10 گنا پھیلتی ہے. اور جب 10 گنا پھیلے گی تو 10 گناہوں کو سمیٹ دے گی، 10 درجات کو بلند کروا دے گی. پھر آپ نے اہتمام شروع کیا. بعض نیکیوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یضاعف الحسنات، نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں 10 گنا سے لے کے الی 700 ضعف 700 گنا تک. یہ عمومی اصول ہے. جیسی اچھی نیت، جیسا اچھا عمل، آپ کے اعمال میں، آپ کی نیکیوں میں اتنا اضافہ. اور یہ اللہ کی طرف سے عمومی وعدہ بھی موجود ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس سے راضی ہو، جو بندہ دن رات اللہ کی رضا جوئی میں اپنا وقت گزارتا ہے، اللہ اس کے اجر و ثواب کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھا دیتا ہے. لیکن خاص طور پر روزے سے متعلق کہا، الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ چکاؤں گا. اور دوسری روایت یا دوسرے متن کے الفاظ سے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اس کا ہر عمل مختلف ہو جائے گا. لیکن اگر خودکار نظام کی طرف جائیں، الصلوات الخمس، 5 نمازیں. اب نماز شروع کرنے سے پہلے مبادیات کیا ہیں؟ آپ طہارت حاصل کرتے ہیں. طہارت حاصل کرنے کا خود اجر و ثواب ہے. پھر اس میں آپ وضو کرتے ہیں اور احادیث کے مفہوم کے ساتھ میں وقت جو ضائع ہوا اس کو سمیٹنے کی کوشش میں کہ آپ ہاتھ دھوتے جاتے ہیں اور ہاتھوں سے جو آپ نے گناہ کیے ہیں اللہ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ چہرہ دھوتے جاتے ہیں، چہرے کی وجہ سے، چہرے پہ آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، کان بھی ہیں، دماغ بھی ہے.
آپ نے جو سوچا، آپ نے جو دیکھا، آپ نے جو بولا، آپ نے جو سنا، وضو کی وجہ سے وضو کے اثرات یہ ہیں آپ کے گناہوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ گھر سے چلے، اور حدیث کا مفہوم کیا کہتا ہے کہ اپنے گھر سے جتنے قدم چل کے آتا ہے، ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر گناہ کی بخشش، ہر قدم پر درجات کی بلندی کا سلسلہ اور سفر چل کے آتا ہے۔ اگر 100 درجے 100 قدم چل کے آیا تو 100 نیکیاں حاصل کی، 100 نیکیاں حاصل کی تو 100 گناہوں سے چھٹکارا ملا، اور 100 چھٹکارے ملے گناہوں سے تو 100 درجات بلند ہوئے۔ جتنا چل کے آیا ہے، 1000 قدم چل کے آیا، کوئی اس سے دور سے آیا، کوئی بہت لمبے سفر سے آیا، جتنا سفر کیا ہے اللہ اس کو اتنا اجر عطا کرے گا۔ پھر مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا، اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اپنا اجر اور کیفیت بڑھ گئی، وہ ایک نماز 27 گنا میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہونے لگا ہر رکعت پہ، حتیٰ کہ اگر صرف آپ رفع الیدین کی ایک سنت کو دیکھتے ہوں تو آپ کو ہر رفع الیدین پہ نیکی مل رہی، ہر لفظ پہ، ہر حرف پہ نیکی مل رہی۔ اگر آپ تلاوت کر رہے تو تلاوت کے الفاظ پہ نیکی مل رہی، اس کے حروف پہ نیکیاں مل رہی۔ جتنی نیکیاں انسان سمیٹتا ہے اتنی نیکیوں کے ساتھ اس کے اتنے گناہوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے اس دورانیے میں کیے جانے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اس حدیث کو شامل کر لیا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، تحترکون تحترکون، آدمی گناہوں کی مٹی میں جل رہا ہوتا ہے، حتی اذا صلیتم الفجر، حتیٰ کہ وہ فجر پڑھنے آتا ہے، غسلتھا، فجر پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کی رات بھر کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، پھر گناہوں کی مٹی میں جلنا شروع کرتا ہے۔ ثم تحترکون تحترکون حتی اذا صلیتم الظہر، حتیٰ یہ ظہر پڑھتا ہے، غسلتھا، ظہر اس کو صاف کر دیتی ہے، پھر یہ عصر پڑھتا ہے، غسلتھا، پھر یہ مغرب پڑھتا ہے، غسلتھا، پھر یہ عشاء پڑھتا ہے، غسلتھا۔ گویا سارا دن یہ پروسیس چلتا رہا، اس سے انجانے میں جانے میں جو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اذا جتنبت الکبائر کا یہ شرط نامہ ساتھ لگا ہوا، نمازیں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی رخصت کروائی جاتی ہیں۔ یہ ایک خودکار نظام ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ ایک نظام کے اندر آپ جینا شروع کر دیں تو آپ کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اور جو بڑے گناہ کیے ہیں اس سے جو بچ گئے، والجمعۃ الی الجمعہ، پھر جمعہ آ گیا، جمعے میں آپ چل کر آئے، جتنا چل کر آئے اس پر ایک ایک قدم پر آپ کو ایک ایک حج کا ثواب، عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، امام کے قریب ہوئے، غور سے خطبہ سنا، توجہ سے بات سمجھی، اپنے دل کو جلا بخشی، اپنی کیفیت کو تبدیل کیا، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، دل میں پچھتایا، جمعہ پڑھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے رخصت ہوا، مسجد سے قدم بعد میں باہر نکالے گا، اللہ پورے ہفتے کو گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ پھر بھی بچ گئے، ورمضان الی رمضان، تو سنہری موقع آ گیا، سنہری دن آ گئے، سنہری گھڑیاں آ گئیں، ورمضان الی رمضان، پھر رمضان آ گیا، اور رمضان شروع ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ بعد میں رکھ رہا ہے اور قیام پہلے کرتا ہے۔ اعلان فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ارادہ نیت اچھی کر کے آیا، کسی کو دکھانے نہیں آیا، کسی سے داد لینے نہیں آیا، کسی کی تعریف سننے نہیں آیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سال بھر دور رہنے والا، کمی کوتاہی کا شکار رہنے والا، ابھی تراویح کی نماز میں شامل اور داخل ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا، اپنی کوتاہی کو پہچان کر احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا، ابھی اس نے نماز مکمل نہیں کی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے سال کے گناہوں کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ روزہ رکھا،
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ خود کار نظام ہے، خود کار نظام. مومن ہو اور روزہ نہ رکھنے کی پلاننگ کرتا ہو، مومن ہو اور غامدی جیسوں کی مشوروں پہ چلتا ہو، فدیہ دے دو اگر تم نہیں رکھ سکتے، گرمی ہے، موسم شدت کا ہے، تم دکان پہ جاتے ہو، بہانے نہیں. دو لوگوں کو سہولت حاصل، اگر مریض ہے او علی سفر، یا سفر پر ہے، پھر بھی رخصت مستقل نہیں ہے. فعدۃ من ایام اخر، بعد میں ان کی تعداد کو پورا کرنا ہے. یہ ایک خودکار نظام ہے، یہ خودکار نظام چلتا ہے اور آپ کی بخشش کا سلسلہ دراز کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر یہ جو بات ارشاد فرمائی اس کو سمجھیے. الا الصوم، ہر نیکی کو ایک خاص حد تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرشتہ عام روزے کے بارے میں، عام نفلی روزے کے بارے میں، نفلی روزے کے بارے میں فرشتہ لکھ دیتا ہے یہ روزے سے ہیں. اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا بدلہ کون چکائے گا؟ اور اگر اللہ نے کوئی بدلہ چکایا، اس دیہاتی کی خوشی دیکھیے جس نے پوچھا تھا ایک تابعی سے کہ ہمارا حساب کون لے گا. تابعی نے کہا کہ اللہ لیں گے، حساب تو اللہ کے سامنے ہوگا. تو وہ اٹھ کے جمنا شروع ہو گیا کہ اگر حساب اللہ نے لینا ہے پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ پر اچھے گمان، اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھنا. اگر بدلہ اللہ نے چکانا ہے، فرشتوں کے بس سے باہر ہے اس کا تتمہ، فرشتوں کی قلم سے باہر ہے اس کا حساب کرنا، تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. اور اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے، وہ ایک نیکی حدیث میں آتا ہے اور وضاحت بھی نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے والی کو، ساری زندگی گناہ پر زندگی گزارنے والی کو اللہ معاف کر سکتا ہے، تو مومن کو پانی پلانے والا اور مومن کا روزہ کھلوانے والا اور مومن کے ساتھ نیکی کرنے والا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کی شان، اس کا فضل تو ایسا ہے کہ ایک ایک عمل. ابھی رعایت ختم ہو جانی، رمضان شروع ہوا، بازار کا رویہ بدل گیا. بازار رعایت کرنے والا ہونا چاہیے تھا، رعایت سمٹ جائے گی. ریٹ کم ہونا چاہیے تھے، بڑھ جائیں گے. اللہ کے فضل پر یقین نہیں، وگرنہ اللہ اس شخص کو معاف کرنے کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتا ہے، جو لوگوں سے صرف قرض واپس لینے میں لوگوں کو رعایت دیتا تھا، لوگوں کو سہولت دیتا تھا. اس کی بخشش، اس کے پاس کوئی عمل نہیں اور صرف ایک عمل ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کو رعایت دیتا ہے. جس کے پاس قرض نہ ہو، واپس لوٹانے کی سخت نہ ہو، اس کو معاف ہی کر دیتا ہے. اللہ اسے فرمائیں گے تو میرے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رعایت کرنے والا، میرے بارے میں کیا گمان کرتا ہے میں تیرے ساتھ رعایت نہیں کروں گا؟ یہ خود کار نظام ہے، نیکیوں کا ایک نظام. پھر اس روزے کے دوران، جو روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کے تمام اعمال بھی اللہ کے لیے. عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اگر مالی طور پر مستحکم ہے، دکان کاروبار ٹھیک چلتا ہے، تو ہم کرتے ہیں کہ روزہ رکھا اور رات بھر جاگے، روزہ رکھ کر سو گئے، اور کوشش کی کہ ہم اٹھیں 3-4 بجے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ روزہ اچھا گزرا. روزہ کس کا اچھا گزرا؟ جس نے مشقت کے ساتھ گزارا. روزہ کس کا اچھا گزرا؟ جس کو بھوک اور پیاس لگی، اور پیاس اور بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے سڑانت نکلی، اور اس سڑانت کی وجہ سے لوگ جو اس سے نفرت کر رہے ہوں، لوگ اس سے بچ رہے ہوں، اور عرش والا کہے مجھے اس کے منہ کی یہ سڑانت، یہ بدبو ریح سے، مسک سے بھی اعلیٰ لگتی ہے، زیادہ محبوب لگتی ہے. روزہ اس کا اچھا گزرا
یا وہ اسی میں سارا دن سوئے گزار کر کوئی ایک نماز بھی نہ پڑھے، اس کا روزہ اچھا گزرا. جس نے مشقت کی، اور یہ مشقت کرنے والے کی وجہ سے آپ پر آسانیاں ہو گئی. صحابی اپنے گھر آتا ہے اور پہلے روزے کی کیفیت کیا ہے؟ افطار کے بعد جب تک جاگتا ہے کھانے کی اجازت ہے، اور جیسے ہی سو جائے گا پھر روزہ شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. مزدور صحابی ہے، اپنے گھر آیا، افطار کا وقت ہے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو کچھ نہیں، افطار کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ بیٹھیے میں کچھ کرتی ہوں. وہ کسی سے مانگ کر لائی، واپس آئی تھکا ہوا، مشقت سے تھکا ہوا، مزدوری سے سو چکا ہے. اللہ اکبر. ڈرتے ہوئے جگاتی بھی نہیں ہے. جب وہ سو کے اٹھا رات کا آدھا حصہ بیت چکا ہے. اب بیوی نے کہا کچھ کھا لو. کہا کھا کیسے سکتا ہوں جب مغرب کے بعد ہی کھا سکتا تھا. اگر مغرب کے بعد سو جاؤ تو روزہ فرض ہے، روزہ لازم ہے. اب اگلا یہ سحری کا وقت دورانیہ ختم ہو گیا کھانے کا، روزہ اگلا شروع ہو گیا ہے، اب کچھ کھایا نہیں جا سکتا. اگلے دن بھی مشقت کر رہا ہے، مدینہ کی گرمی ہے، دن کا وقت ہے، اور یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے. لوگوں نے ہوش دلائی، پوچھا کیا وجہ ہے؟ بتلایا میرا روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. نبی کریم علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اور آپ کے پاس بھی فیصلہ کوئی نہیں. عرش والے نے آسانیاں فرما دی. فلان باشروہن، اب راتیں تمہاری مباشرت کے لیے بھی آزاد ہے، تمہارے کھانے پینے کے لیے بھی آزاد ہے. یہ تمہیں ایک مشقت اٹھانے والے کا انعام ملا ہے کہ رات بھر تمہارے لیے آسانی کر دی. مغرب سے لے کے فجر تک تم جو چاہو سو کھاؤ، اپنے حلال تعلقات نبھاؤ، تمہارے لیے آسانی ہے. اب یہ دورانیہ 14-16 گھنٹے کا، اور بعض ملکوں میں بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ 20-22 گھنٹے کا بھی روزہ ہے. اس دوران تمہیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی طرف آنا ہے. تمہارے نبی کی سنت ہے قرآن پڑھنا، رمضان میں قرآن ختم کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی اگر نہ پڑھا جائے؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا. ہاں سنت اختیار کرنے سے فرق پڑ جائے گا، سنت اختیار کرنے سے فرق پڑ جائے گا کہ ایک ایک عمل جو روزے میں کیا جائے گا وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ چکائے گا. اور اگر آپ قرآن کی محبت اپنے سینے میں بسا لیں تو قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد، یہ قرآن بھی اور روزہ بھی دونوں بندے کی سفارش کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ قرآن کہے گا اے ربی، اے میرے اللہ، منعتہ اللیل، میں نے اس کو رات سونے نہیں دیا، میں نے اس کو چین نہیں لینے دیا. اللہ رات ہوتی تھی یہ تیری کتاب کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا. اے اللہ آج اس کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دے. اور روزہ کہے گا اے میرے رب، منعتہ الطعام، میں نے دن کے وقت سے کھانے پینے سے روک دیا، اس کی ضروریات سے روکا، اس کی حاجات سے روکا. اللہ آج میں تیری عدالت میں کھڑا ہوں اور میں اس بندے کی سفارش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دے گا. دونوں سفارشی جس دن کے لیے کہا جا رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس دن کوئی جرأت نہیں کرے گا کسی کی سفارش کرنے کی، اور کسی کو اختیار نہیں ملے گا، کسی کو حق نہیں ہوگا، کوئی کسی کی جگہ بول نہیں سکے گا ماں سوائے اس کے جس کو وہ اجازت عطا کرے. رمضان کے روزے اور یہ قرآن، یہ آپ کے سفارشی بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اس قرآن سے محبت کی جائے تو قرآن اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو عروج بخشتا ہے، عروج عطا کرتا ہے. عبداللہ ذوالبجادین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. یہ 2 ٹاٹ کے ٹکڑے پہن کر اپنے گھر سے رسول اللہ کے پاس آنے والا، جس کا امتحان
ذرا نرالا امتحان تھا، ذرا مختلف امتحان تھا. جان دینا بھی بسا اوقات آسان ہوتا ہے، لیکن جیتے جی اپنی عزت و آبرو کو گوا دینا یہ آسان کام نہیں ہے. اس پر یہ امتحان آیا. یہ مدینہ اور مکہ کے راستے پر گزرگاہ پر اس کی بستی ہے، اور یہ بستی کے اس راستے پر بیٹھا ہوا، اور وہاں سے کوئی گزرنے والا مسافر اس کے ساتھ ہم کلام ہوا. کہاں جاتے ہو؟ مدینہ کے امام کے پاس جاتا ہوں. کون ہے وہ؟ تعارف ہوا. اس نے قرآن سنایا. قرآن اس کے دل میں بیٹھ گیا، محبت اس کے دل میں جاگ اٹھی. پھر یہ روز وہیں بیٹھتا ہے اور آنے جانے والے لوگوں سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا دور شروع ہو چکا، آخری دور فتح ہو چکی، اور اب کثرت سے لوگ اس بستی کی طرف جاتے ہیں. یہ اس جگہ بیٹھا ہے، لوگ گزرتے ہیں. کیا تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ جانتے ہیں. کیا تم قرآن جانتے ہو؟ جانتے ہیں. سنا دو. قرآن لوگوں سے سنتا ہے اور اپنے دل میں محفوظ کیے جاتا ہے. اور پھر قرآن کی اس محبت نے اس پر زور ڈالا، اس پر دباؤ ڈالا کہ چلو شرک کو چھوڑو اور توحید کی بستی میں چل پڑو. یہ چلا ہے تو چچا نے روکا، حتیٰ کہ اس نے لباس چھینا، سارا کچھ چھین لیا، پھر لباس بھی چھینا. ماں کی طرف جاتا ہے، ماں بھی اسی طرح سے سختی سے پیش آتی ہے، اور اس سے یہ 2 ٹاٹ کے ٹکڑے، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا مانگتا ہے جس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک اپنے بدن کو ڈھانکتا ہے اور ایک اپنے کندھوں پہ ڈال کے ننگے پاؤں ننگے جسم یہ چلتا ہے. 250 میل کا سفر یہ اسی کیفیت میں سفر کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں پہنچتا ہے، آقا سے ملاقات کرتا ہے، آپ کے پاس صفہ کے ساتھیوں میں رہنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ قرآن کے ساتھ ایسی محبت ہے، قرآن سیکھتا جاتا ہے اور پڑھتا جاتا ہے اور بلند آواز سے پڑھتا ہے. ایک روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزر رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ اس گاؤں دیہاتی، اس دیہاتی کو سمجھائیے، یہ بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، آرام سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، باقی لوگوں کی عبادات میں خلل ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے عمر اس کو چھوڑ دے، یہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے، یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو کچھ مت کہے. پھر آپ کا سفر تبوک کا شروع ہوا. میں اختصار عرض کر دوں، تبوک میں پہنچے، اور تبوک میں پہنچ کر ایک روز آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ شہادت عطا کر دے. آقا فرماتے ہیں میں تو تیرے لیے دعا کرتا ہوں تجھے کوئی تیر نہ لگے، کوئی تلوار دشمن کی نہ لگے، کوئی بھالا نہ لگے. اللہ کے نبی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں میری شہادت کی بات کیجئے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تجھے کوئی نقصان دشمن نہ پہنچائے. کہا تجھے دشمن کے بغیر بخار چڑھ کے بھی تو موت آ سکتی ہے، اور تو بخار کی وجہ سے بھی تو شہید ہی ہوگا. اللہ اکبر. پھر اسے بخار چڑھا اور یہ فوت ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات کے پہر میری آنکھ کھلی، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بستر پر دیکھا وہ خالی تھا. میں نے ابو بکر کے بستر پہ دیکھا وہ بھی خالی، عمر کا بستر دیکھا وہ بھی خالی. میں ان تینوں کو تلاش کرنے فکر مند ہو کر نکل پڑا. جب نکلا اور میں لشکرگاہ سے باہر نکلا، ایک جگہ پہ روشنی دکھائی دے رہی ہے، اور وہاں پہنچا، دیکھا اللہ کے نبی باہر بیٹھے ہیں اور آپ کے دونوں ساتھی قبر کھود رہے ہیں. پھر آپ خود نیچے اترے اور اپنے ہاتھوں سے اس قبر کو برابر کرتے رہے اور کہہ رہے تھے یہ قرآن والے کی قبر ہے، قرآن سے محبت کرنے والے کی قبر ہے، اس کو آسودہ رکھو. پھر آپ نے لیٹ کر دیکھا. یہ اعزاز بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوا کہ کسی قبر میں محمد رسول اللہ اترے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حتیٰ کہ کسی قبر میں لیٹے ہوں، یہ انتہائی کم لوگوں کو اعزاز ملا. آپ نے لیٹ کر قبر کو دیکھا، پھر اس کو دفنایا گیا اور اس کی مٹی کو برابر کرتے ہوئے جب پیارے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو دعائیں اللہ کے نبی نے اور جو سند اللہ کے نبی نے اس تھوڑی دیر کے مسلمان کے لیے کی، اس قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے کی، میرے دل میں خواہش ہوئی کاش مرنے والا آج عبداللہ ابن مسعود ہوتا، کاش جانے والا ابن مسعود ہوتا، میں ہوتا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ میں آج شام تک اس سے راضی، آج شام تک میں اس سے راضی، مالک تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ قرآن کی وجہ سے ہے. یہ مہینہ قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے کا ہے. 4 دن تراویح پڑھتے ہو،
اور 5ویں دن صفیں خالی ہو جاتی ہیں، گویا تمہارا فرض پورا ہو گیا۔ اور کوئی یہ قصہ سنا رہا ہوتا ہے، وہ جی رسول اللہ نے 3 راتیں پڑھی، اس لیے 3 راتیں پڑھ لینا ہی کافی۔ بدبخت تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ نبی پاک نے تو ساری زندگی یہ نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے تو ساری زندگی نماز پڑھی ہے یہ والی رات والی، تجھے 1 مہینہ پڑھتے ہوئے موت آتی ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیونکہ تیرا دل ادھر لگا ہوا ہے، باہر نکلوں، باہر جاؤں، وہاں دیکھوں کیا ہو رہا ہے، بازار میں جاؤں۔ جبکہ دوسری طرف اس حدیث کو سننا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار کر رہے تھے، میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی بالشہادہ، اللہ سے میری شہادت کی دعا کر دیجئے۔ اور آپ کیا دعا کرتے ہیں جواب میں؟ آپ فرماتے ہیں اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ ان کو سلامت لوٹا دے اور ان کو غنیمت بھی عطا کر دے۔ میں شہادت کی دعا کروا رہا ہوں اور آقا واپس لوٹنے کی سلامتی سے دعا کر رہے ہیں، واپس لوٹتے ہوئے غنیمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 3 مختلف مواقع پر رسول اللہ کے پاس آیا، 3 مختلف مواقع پر، اور بار بار یہی بات کرتا تھا، یا رسول اللہ ادعو اللہ لی بالشہادہ، میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی جواب میں کہتے اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ اسے سلامتی بھی دے، غنیمت بھی دے۔ پریشان ہو گیا، اور ایک موقع پر نبی کریم اسلام کے پاس آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے دعائیں کی، ہم سلامت لوٹ آئے، آپ نے غنیمت کی دعائیں کی، ہم مال سمیٹ کر لوٹ آئے، لیکن اللہ کے نبی مجھے کوئی پھر اگر شہادت میرے نصیب میں نہیں ہے یا شہادت کے لیے آپ دعا نہیں کرنا چاہتے، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، میرے لیے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جو میں کروں اور جنت والا بن جاؤں۔ پھر کوئی عمل ایسا بتا دیں جو میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کیا عمل بتایا، فقال علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہا ابو امامہ پھر تیرے لیے روزہ ہے، روزہ رکھا کر کہ روزے کے مثل، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ عام روزے کی بات ہو رہی ہے، اگر نفلی روزے کے برابر شہادت بھی نہیں ہے تو پھر فرض روزے کی کیا کیفیت ہوگی، فرض روزے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں 2 لوگوں کو دیکھا، دونوں کو جانتا، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک شہید ہو کر پہلے فوت ہو چکا اور دوسرا 1 سال بعد عام طبعی موت سے فوت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا اور عام موت سے فوت ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے اور وہ شہید بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا حیران ہوا، نبی پاک سے آ کے خواب سنایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اسلام نے پوچھا تمہاری حیرت میں، تمہاری حیرت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول وہ شہید ہوا اور پہلے ہوا اور یہ بعد میں عام موت سے فوت ہوا۔ تو کہا اس کو پورا سال ملا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے صدقہ و خیرات نہیں کیا، اس کو رمضان نہیں ملا۔ کتنا بڑا عمل ہے، اور ہم کہاں؟ اور جب ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے یہ بات سنی کہ آقا نے انہیں جنت جانے کے لیے روزہ رکھنے کا کہا، اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں حضرت ابو امامہ کے گھر دن کے وقت دھواں نہ اٹھتا دیکھا کسی نے دن کے وقت ان کے گھر میں چولہا جلتا نہ دیکھا۔ وہ اس کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور جس دن ان کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہم جان لیتے کہ آج ان کے گھر کوئی مہمان آیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، اور ہم فرض روزے کے بارے میں ہیلے تراش رہے ہوتے ہیں، خواہشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پلاننگ کس کی ہو رہی ہے؟ کپڑے بنانے کی۔ پلاننگ کس کی ہو رہی ہے؟ افطار پارٹیاں کرنے کی۔
پلاننگ کس کی ہو رہی ہے؟ لوگوں کو، ان لوگوں کو کھانا کھلانے کی جو بدلے میں اس کو بھی کھلائیں گے، ان کو نہیں جن کو سارا سال بھی میسر کچھ نہیں آتا۔ وہ جو سارا سال ہی، اگر تم یمن کے بچوں کی کہانی سنو، اگر تم شام کے لٹے پٹے گھرانوں کی خبر سنو اور تمہارا ضمیر جاگتا ہو، جب وہاں مسلمان جا کے این جی اوز مسلمانوں کی جب ان سے پوچھتی ہیں بچوں سے، کبھی ان انٹرویوز کو سنو جو کہتے ہیں، ان سے پوچھا، میں کل ایک بچی کا انٹرویو سن رہا تھا، اس سے پوچھا جب اس نے کہ تم نے رات کا کھانا کھائے ہوئے تمہیں کتنے عرصہ بیت گیا ہے؟ اس نے کہا سنتین، 2 سال ہو گئے، 2 سال بیت گئے، رات کا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ تمہیں ان لوگوں کی فکر ہو جن کو سارا سال میسر کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے دسترخوان پر رمضان آیا تمہیں مزید سادہ کرنے کے لیے، رمضان آیا تمہیں بھوک کا احساس دلانے کے لیے، رمضان آیا تمہارے اندر ایثار جگانے کے لیے، اور تم نے کیا کیا؟ تمہارے بازار گلیاں سج گئیں، تم نے اتنا کھانا پکایا، اتنا ضائع کیا، تم نے ایسا لیوش لائف شروع کر دی کہ جو اس سے پہلے پورا سال نہیں کھاتے تھے، کہتا ہے رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں یہ کہانی سناتا ہے تو بڑا ہوا رزق کبھی غریبوں کو دے کر دیکھ، وہ جو شام میں 8-10 کھانے، اور عورتیں بیچاری صبح بھی 2-3 گھنٹے کھانا بنا رہی ہیں، شام کو بھی 6-6 گھنٹے کھانا بنا رہی، اور انہیں اس ثواب کے لالچ میں ڈالا ہوا ہے کہ تمہارا مسلسل کچن میں رہنا تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ کس نے کہا؟ کیا کھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنی کھجوروں سے آپ سحری کیا کرتے تھے، یا کتنی کھجوروں سے آپ افطار کیا کرتے تھے؟ دسترخوان کبھی رسول اللہ کا جاننے کی کوشش کی؟ نہیں، کیونکہ ہم نے رمضان کو کچھ اور تہوار بنا کر رکھ دیا۔ تہوار عبادت کے لیے مہینہ، سہولت، سنہری موقع نہیں، منانے کا تہوار۔ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، فیملی جا رہی ہے، خاندان جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ اپنے گھر میں بھی کھا لیتا ہے، اب کسی اور کے گھر میں کھانے جا رہا ہے، پھر وہ کھانے آ رہا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ ہاں، اگر تجھے فکر لاحق ہو تو حدیث سن، پیارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ رمضان میں چندہ مانگنے والے آ گئے، پریشان حال آ گئے، دکھی آ گئے، بھوکے تھے آئے، اور آقا اعلان کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کس سے؟ ولو بتمرن، چاہے 1 کھجور صدقہ کر دو، ولو بنصف تمرن، چاہے آدھی کھجور صدقہ کر دو، ولو بنصف شربۃ من لبن، چاہے آدھا گھونٹ دودھ دے کر 1 پانی کا گھونٹ ہی کسی کو پلا دو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو۔ فکر ہوئی؟ کبھی احتساب چارٹ بنایا کہ پورے مہینے میں نے کیا کیا ہے؟ آج کہہ رہا ہوں، ہفتہ پہلے کہہ رہا ہوں، بناؤ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اپنا منصوبہ کہ اس دفعہ خود کم کھائیں گے، شام کو 1 کھجور سے روزہ کھولیں گے، 1 گلاس پانی سے روزہ کھولیں گے، 1 گلاس دودھ سے روزہ کھولیں گے، اور اس دفعہ اپنے دسترخوان پر سجنے والی 10 چیزیں یہ لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ لوگوں تک، ان تک جو پورا سال بھی ترستا ہے، جو پورا سال ترستا ہے۔ اور پھر یہ صدقات کا مہینہ ہے، صدقات کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا پہلے سے کہیں بڑھ جاتی، کیسی؟ جیسے تیز ہوا چل رہی ہو، اتنا زیادہ صدقہ و خیرات آپ کرتے۔ ہم تو گن کر بھی دینے کو تیار نہیں۔ وہ جو فرض ہوا ہمارے ذمے، وہ جو زکوٰۃ ہمارے ذمے فرض ہوئی،
اس پر بھی بڑے بڑے نیک گھرانے جانتا ہوں 5-5 سال گزر گئے کاروبار کا حساب نہیں کیا اور کہتے ہیں کٹھی نکال دیں گے. تمہیں کس نے سکھائی یہ بات؟ کس نے یہ سہولت دی تمہیں؟ ایک بندے سے میں نے کہا کہ یہ زکات نکال دیا کرو، کہتا نکال کے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں، وہ چلتی رہتی ہے، دیتا رہتا ہوں. میں نے کہا اللہ نے کہا میل کچیل نکال، مال صاف کر. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا. یہ تمہارے مال کو بھی صاف کرے، تمہارے وجود کو بھی صاف کرے، تو نکالتا ہی نہیں. اور ساتھ اس میں کیا فرمایا؟ جب زکات اللہ کے نبی وصول کریں گے تو حکم کیا دیا؟ وصلی علیہم، اے میرے حبیب ان کے لیے دعا بھی کر. جو زکات دیتا ہے اس کو نبی پاک کی دعا بھی حاصل ہوتی ہے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تیری دعائیں میرے حبیب ان کے لیے سکینت کا سبب ہیں. تو میرے بھائی رمضان آ گیا اور اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی ذرا مومن بن کر کرنا، ذرا ایثار اپنے اوپر طاری کر کے کرنا، اپنے اوپر ذرا ایمان کی کیفیات کو تھوڑی دیر پھیلا کر کرنا. صرف اپنا پیٹ سامنے نہ رکھنا، صرف اپنا وجود سامنے نہ رکھنا. لوگوں کو دیکھو اور احساس کرو ان لوگوں کا جن کو پورا سال بھی میسر نہیں ہوتا کھانے کو، جن کے حالات اتنے دگرگوں ہیں کہ وہ سال سال بھر کے لیے فروٹ کو ان کی اولادیں ترس جاتی ہیں اور وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. یہ موقع ہے کہ تم ایثار کرو، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ شہر الصبر ہے، شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. اور اگر ہم نے غم گساری نہ کی، اللہ اکبر، تو پھر ان بد نصیبوں میں نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما گئے کہ اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں بچا. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جو روزے تو پورے رکھ رہے ہوں گے لیکن ان کے ارادے، ان کے معاملات، ان کے معمولات ایسے خراب کہ آخر میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں بچا ہے. اللہ ہمیں ایسے بد نصیب ہونے سے محفوظ فرمائے، روزے کی کیفیات کو سمجھنے اور رمضان کی ان ساری ساعتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.